امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہے، تو یہ آپ تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے کہ آپ نے جو آج اعلانات کیے ہیں اس کے پیچھے اصل میں سوچ کیا ہے؟ حامد شکریہ. آج سے چند دن پہلے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی نے اہم فیصلے کیے تھے، اور وہ دو اہم فیصلے تھے. ایک تو یہ تھا کہ اسکول اور جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے وہ 15 جولائی تک بند کر دیے، اور دوسرا خاص طور پہ 9ویں سے لے کے 12ویں تک جو بچے تھے ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہماری ریکمنڈیشن پہ. اور وہ فیصلہ کیا کہ امتحانات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، اور کیونکہ امتحانات نہیں ہوں گے پھر ہمیں ایک فارمولا بنانا پڑے گا کہ جس کے تحت بچوں کو پروموٹ کیا جا سکے. اور وہ امتحانات کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ بچوں کے معاملے میں ہم رسک نہیں لے سکتے. 40 لاکھ بچوں نے امتحان دینا تھا، اور وہ 40 لاکھ بچے جو ہے چاہے جتنے مرضی بھی آپ ایس او پی بنا لیتے، وہ 40 لاکھ کو مینیج کرنا اور اتنے مہینوں کے بعد بچوں کا اکٹھے ہونا، تو وہ ہمیں بہت خدشات اس میں نظر آ رہے تھے. اس لیے ہم نے پوسٹ کی. اب کوشچن آیا کہ اگر ہم نے ملتوی کر دی ہیں تو اب اس کو بچوں کو تسلسل کیسے کام رکھا جائے؟ آفٹر آل بچوں نے یونیورسٹی میں بھی جانا ہے، پروموٹ بھی ہونا ہے وغیرہ. تو ہم نے کچھ فیصلے کیے. جو فیصلے کیے میں مختصراً اگر آپ کو ٹائم ہو تو بتا سکتا ہوں. پہلا تو فیصلہ ان کے بارے میں ہے جو کہ 9ویں میں تھے اور 11ویں میں تھے اور انہوں نے امتحان دینا تھا لیکن وہ امتحان نہیں دے سکے. جی، ان کو سب کو ہم نے پروموٹ کر دیا بغیر امتحان کے. بغیر امتحان. ٹھیک ہے. اور اس میں پرائیویٹ اسٹوڈنٹس جو بھی سب، یعنی کہ یہ جو آپ کا اعلان ہے یہ سرکاری اسکولوں کے علاوہ پرائیویٹ اسکولوں پہ بھی منطبق ہوتا ہے؟ سب پہ ہے. ٹھیک ہے. کہ 9ویں سے لے کے 9ویں اور 11ویں میں جو ان کا امتحان ہونے والا تھا اور جو نہیں ہو سکا وہ سارے پروموٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلے سال یہ بچے جو ہیں یہ 10ویں اور 12ویں کا امتحان دیں گے، اور جو ان کا 10ویں 12ویں کا رزلٹ ہوگا اس کی بنیاد پہ ان کا جو پچھلا امتحان نہیں ہوا اس کا بھی رزلٹ کیلکولیٹ کر لیا جائے گا. اچھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگلے سال امتحان ہونا ہے. اگلے سال ہوگا امتحان، لیکن وہ بجائے 9ویں اور 10ویں اور 11ویں 12ویں کا اکٹھا ہونا ہے، جس کو بچوں کی زبان میں کمپوزٹ کہتے ہیں. ہاں وہ کمپوزٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن وہ کمپوزٹ نہیں ہوگا وہ، اور اس کے بنیاد پہ ان کا ہو جائے گا. سو ایک کیٹیگری یہ ہوگی. دوسری کیٹیگری وہ ہو گئی کہ جنہوں نے 9ویں اور 11ویں تو پاس کر لی تھی لیکن اب وہ 10ویں اور 12ویں کا امتحان دینے کے قریب تھے. اب وہ امتحان نہیں ہوا تو پھر کیا کیا جائے؟ تو ان کا ہم نے یہ کیا ہے کہ ان کو پروموٹ، ان کا امتحان کا جو 10ویں اور 12ویں کا رزلٹ ہے وہ 9ویں اور 11ویں کے رزلٹ کی بنیاد پہ ہوگا. اچھا. لیکن ہم نے تاریخی طور پہ دیکھا کہ 9ویں سے زیادہ 10ویں میں ذرا رزلٹ امپروو کر جاتا ہے، اور 11ویں سے 12ویں میں رزلٹ امپروو کر جاتا ہے کیونکہ لوگ ذرا محنت زیادہ کرتے ہیں. وہ ہم نے سارا پرسنٹیج اسٹیٹسٹیکل کیلکولیشن کر کے اس پہ ہم نے جو نمبر ان کو ہم اب 10ویں میں اور 12ویں میں دیں گے نا بغیر امتحان کے، اس میں 3% ہم نے اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے. تاکہ جی یہ مسئلہ جو ہے، لیکن اس پہ شرط یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہ انہوں نے سارے مضمون 9ویں میں اور 11ویں میں سارے مضمون پاس کیے ہوں. اگر سارے مضمون پاس نہیں کیے تو پھر وہ اس پہ نہیں ہوگا. اس کے بعد آگے کیٹیگری آپ کی کہ جی جن لوگوں نے جن کی کمپارٹمنٹ آئی ہے یہ، ان کو اگر ان کا ٹوٹل مضامین جو 9ویں اور 11ویں میں فیل ہوئے ہیں چند مضامین میں، ان کے اندر ہم ان کو پاس کر دیں گے ان مضامین میں جن اگر وہ 40% سے کم ہے. اچھا. اگر 40% زیادہ ہے وہ نہیں. سو اگر ٹوٹل مضامین، اب اتنا حساب مجھے بھی کرنا پڑے گا کہ اگر 10 مضامین ہیں اور آپ نے 4 میں فیل ہو گئے تو اس حد تک تو ہم آپ کو پاس کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ 5 میں فیل ہوئے پھر نہیں. پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر میں بتاتا ہوں کیا کریں. پھر یہ ہم کریں گے کہ ہم ایک اسپیشل امتحان لے رہے ہیں چند اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ سپٹمبر اور نومبر کے درمیان ہوگا. اس میں 4 کیٹیگریز ہیں جن کو وہ امتحان لینا چاہتے ہیں. یا پہلی کیٹیگری ہے جو 11ویں کا امتحان دیا ہے انہوں نے اور وہ خوش نہیں ہے کہ اس کے اوپر ان کو جج کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے 11ویں کا تو ہمارا کوئی حادثہ ہو گیا، غلطی ہوگی، فلاں ہو گیا، ہمارا رزلٹ اچھا نہیں آیا، لیکن اس دفعہ تو ہم نے کمال کی تیاری کی ہوئی تھی، ہم نے برج الٹا دینے تھے ہم نے پی ٹی آئی بن جانا تھا. سو ہم نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے
تو آپ کے لیے ہم ایک اسپیشل امتحان دے دیتے ہیں. میجورٹی تو اسی پہ خوش ہے کہ 11ویں پہ ان کو جج کر لیا جائے, لیکن چند ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا بہت امپروومنٹ ہو سکتی ہے, ان کے لیے ہم نے ایک کیٹیگری بنا دی کہ آپ سپٹمبر اور نومبر کے درمیان میں. دوسری کیٹیگری کون سی؟ جو 40% سے زیادہ فیل ہو گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تیسری کیٹیگری کن کی؟ کہ جو کمپوزٹ امتحان 12ویں کا دے رہے تھے, انہوں نے 11ویں کا رزلٹ ان کے پاس نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو ان کو بھی ہم نے کہا کہ جی آپ بھی جو ہے جا کے دے لیں. سو اس کے علاوہ میرا خیال ہے یہ 3 کیٹیگریز ہیں جی. شاید یہ ایک کیٹیگری کوئی اور ہے. سو یہ ان کے لیے ہم ایک اسپیشل امتحان جو ہے نومبر دسمبر میں, سپٹمبر اور نومبر کے درمیان. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. HEC سے ہمیں تھوڑا سا, کیونکہ یہ تھوڑے بچے ہوں گے, بہت ہی تھوڑے بچے ہوں گے. یونیورسٹیز کے اندر سیمیسٹر سسٹم ہے, تو اگر وہ سپٹمبر کے یا اکتوبر کے جس کو فال سیمیسٹر کہتے ہیں اس میں نہیں آ سکے تو وہ اگلے سیمیسٹر میں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اتنی بڑی تعداد میں بچوں کو امتحان کے بغیر پروموٹ کریں گے, کسی ایگزام کے بغیر پروموٹ کریں گے, تو ان کے کیریئر پہ اثر نہیں پڑے گا بعد میں؟ دیکھیں ہمیں جو دنیا جہان میں جو پروسیجر ہو رہا ہے نا اس وقت, کوئی پتہ نہیں ہے کہ بیماری کا کیا آگے ہونا ہے. کیمبرج نے تو اس حد تک کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اسکولوں کے جو انٹرنل امتحان ہے نا اس کی بنیاد پہ ہم ڈگری دے دیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح بیکلوریا نے بھی یہی کیا ہے, اور بھی بہت سارے دنیا میں جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ اس میں امتحان لینا بہت مشکل ہے ان حالات کے اندر, بچوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا. پھر یہ ہے کہ بچوں کے لیے تیاری کرنا اس ماحول میں, ٹینشن کے ماحول میں. میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے سارے یونیورسٹی بورڈ کے امتحان ہوتے ہیں, ہمارے 9ویں کا بھی 2 بورڈ کا امتحان ہے, 10ویں کا بھی بورڈ کا امتحان ہے, 11ویں کا بھی, 12ویں کا بھی, تو اس لیے ہمارے پر تو زیادہ سالڈ فاؤنڈیشن ہے. یعنی کہ اگر ہم نے جج کر رہا ہے کہ کسی کی 10ویں کی پرفارمنس کیا ہوگی تو ہمارے پاس 9ویں کا امتحان موجود ہے. صرف ہمارے پاس 9ویں اور 11ویں کے لیے امتحان موجود نہیں تھا, اس لیے ہم سب کو ہم نے پاس کر دیا. اچھا. ادروائز اگر آپ 12ویں میں ہیں تو آپ نے 11ویں کا امتحان تو دیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کچھ بنیاد موجود ہے. اور میرا خیال ہے حامد اگر اس کو دوسری طریقے سے دیکھیں کہ جی ہم لوگوں کو لٹکایا ہوتا بچوں کو کہ جی ہاں سوچیں گے نہیں سوچیں گے, یہ ہے وہ ہے, پتہ نہیں 2 مہینے 3 مہینے, تو بچوں کے لیے اب بہت. ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ جو اعلان آپ نے کیا ہے, یہ اعلان جو ہے یہ سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان ہر جگہ پہ اپلیکیبل ہے؟ بہت اچھا سوال ہے, اس لیے کہ ہم نے جتنے بھی تعلیم کے میدان میں فیصلے کیے ہیں ہم نے سارے متفقہ طور پہ کیے ہیں. آج ہم نے تقریباً 2 گھنٹے انٹر پروونشل صوبائی وزرائے تعلیم کی کانفرنس کی, اس میں یہ ساری چیزیں رکھی گئیں, ساری چیزوں کے اوپر تفصیلاً بحث ہوئی اور اس کے بعد متفقہ فیصلہ کیا. سعید غنی صاحب نے آپ سے اتفاق کیا؟ سعید غنی صاحب بھی موجود تھے وہاں پہ, انہوں نے مکمل اتفاق کیا. کے پی کے وزیر آج نہیں آ سکے, ان کے سیکرٹری موجود تھے. سو مقصد یہ ہے پنجاب کے باقی, سو یہ ایک پاکستانی جو ہمارے ساری حکومتوں کا اور سارے بورڈز کا, اور یہ فارمولا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہم نے خود نہیں بنایا. ہم نے جو 29 بورڈز ہیں جی, ان کے چیئرمینوں کو کہا کہ جی آپ بیٹھ کے ہمیں ایک فارمولا دیں کہ جی یہ مسئلہ ہے, امتحان تو ہم لے نہیں سکتے, اب یہ 40 لاکھ بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے. تو انہوں نے اپنے بہت تحقیق کر کے ہمیں یہ بتایا اور سارے منسٹرز نے اپروو کیا, اور اس کا کانسیکوینشل ایکشن جو ہے وہ تو صوبہ لیول. یہ بڑی اہم بات ہے, یہ تمام اسٹوڈنٹس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہ آپ نے کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کیا. نہیں, یہ بورڈز کے جو سربراہان ہیں یہ ان کا فیصلہ ہے. ہمارا فیصلہ صرف یہ تھا کہ امتحان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. باقی انہوں نے ہمیں پورا گائیڈ کیا کہ اس کو کس طریقے سے آپ نے اناؤنس کرنا ہے. تو وہ جتنے پھر ہماری آج بحث ہوئی, کچھ چیزوں میں ہم نے آگے ردعمل تھوڑا سا کیا, لیکن بنیادی طور پہ چلے. اب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے اور سعید غنی صاحب اور باقی سب کے اس معاملے پہ کنسنسس کے ساتھ اعلان ہوا ہے, تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ روز ہم سنتے ہیں سعید غنی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, شفقت صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن اس معاملے پہ اتفاق تھا. نہیں, سعید غنی صاحب اور میں عام طور پہ ایک ہی صف میں ہوتے ہیں. چلے, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی اور مجھے آپ کی بات بہت ہی اچھی لگی ہے. کاش کہ باقی معاملات میں بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اتفاق کریں. لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد کچھ ایسے سوالات کروں گا میں شفقت صاحب سے کہ جن کے بارے میں اپوزیشن کہہ رہی ہے جی کہ شفقت صاحب ایک ہی کرتا ہے.